آج جانیں پرانے زمانے سے استعمال کی جانے والی چیز کے بارے میں، جس کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تمام جانکاری سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں، تاکہ آپ کو تمام ویڈیو حاصل ہوتی رہیں اور آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں اور ہمیں بھی اس کی محنت کا صلہ ملتا رہے۔ تو جانیں اس کے بارے میں، اس کو کہا جاتا ہے اور کہاں کہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو جانیے۔ فارسی میں اس کو سرشف، عربی میں حرف عویز، خرول عویز، سندھی میں سرنیہیا اور بنگالی میں سرشا، سنسکرت میں سرسپا، انگریزی میں انڈین مسٹرڈ اور مادری زبان میں سرسوں، اور کئی دوسری زبانوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ زرد رنگ کے مشہور دانے ہیں، ان کو کولوں میں دبا کر روغن نکالا جاتا ہے، جو روغن سرسوں یعنی سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل کہلاتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہوا کرتا ہے۔ سرسوں جعلی اور جاذب خون ہے، اور اس کا روغن مقوی بدن ہے، یعنی بدن کو طاقت دیتا ہے اور بدن کو گرمی اور تری پہنچاتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے، اور مالش کرنے سے امراض جلد کو زائل کرتا ہے، جلد کی جو بیماری ہے ان کو ختم کرتا ہے۔ سرسوں کے پتوں کا ساگ پکا کر اکثر کھایا جاتا ہے اور لذیذ ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے اور ریا پیدا کرتا ہے۔ سرسوں کو تنہا یا ابٹن میں شامل کر کے چہرے کا رنگ نکھارنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور برس بہک جیسے امراض جلدیہ میں بھی اس کو لگاتے ہیں۔ اس کے روغن کو بعض لوگ گھی کی جگہ اس کو ہی استعمال کرتے ہیں، اس کو مرہم میں بھی شامل کر کے زخموں پر لگاتے ہیں، اور دوسری دواؤں کے ساتھ بدن کی خارش وغیرہ کو دور کرنے کے لیے بھی بدن پہ ملتے ہیں۔ وجع و مفاصل، درد کمر اور دوسرے دردوں کو تسکین دینے کے لیے، یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے، سکون دینے کے لیے مالش کرتے ہیں۔ اس کے تخم سرسوں کو مقوی باہ اور مدر بول بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی باہ کو طاقت دینے والے اور پیشاب کو صحیح کرنے والے۔ اس کا نفع خاص یہ ہے کہ مقوی باہ ہے، مضر گردوں کے لیے ہے۔ مسئلہ اس کا شکر، شہد اور مصری ہے، بدل، تخم ترا اور تیزک ہے۔ اس کی مقدار خوراک تخم 3 ماشے سے 5 ماشا تک، اور اس کی مقامی پیدائش ہندوستان کے اکثر علاقے جہاں اس کو پیدا کیا جاتا تھا، اور اس کو بہت ساری اور دوسری جگہوں پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تیلوں میں تیل نکالے جاتے ہیں، تیلوں کو بہت ساری جگہ، جیسے اس کو پکوڑیوں اور سموسوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کئی دوسری طرح کی نمکینوں میں بھی اس کو ڈالا جاتا ہے، اور اس سے تیار کی جانے والی سبزیوں کو اکثر اس کا ترکن بھی لگایا جاتا ہے، اور بہت ساری دوسری چیزوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، اور اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک انتظار کریں۔ آداب۔